السلام علیکم جناب۔ پطرس بخاری نے ایک مضمون کتوں پر لکھا تھا جو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ ادبی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کی ان میں بہت زیادہ صلاحیت تھی جو بہت زیادہ خوبی کے ساتھ انہوں نے استعمال کی۔ کتوں پر ریسرچ بھی خاصی تھی اور لفظی بیان بھی خوب مہارت سے کرتے تھے کہ پڑھنے والے سنجیدہ مزاج لوگوں کو بھی لطیف مسکراہٹ کے ساتھ مضمون کو مکمل پڑھنے کی آرزو ہوتی اور مضمون نگار کی عزت تعریف زبان و دل پر چھا جاتی تھی۔ مگر ہماری زندگی میں جس آوارہ کتے نے ہمیں سبق دیا، ہم آپ کو اس کتے سے متعارف کروانا چاہتے ہیں جو عرف عام میں ایک آوارہ کتا کہا جاتا ہے اور آوارہ کتے کے نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ جو کتا ہم نے دیکھا تھا اسے خاندانی آوارہ کتا کہا جا سکتا ہے۔ مگر جناب کام اس نے اتنا اعلیٰ کیا کہ کتوں کو اعلیٰ نسبی کے اہم عہدے پہ فائز کر دیا۔ تو سنیے، سیلاب کے بعد جب پانی اترا اکثر جگہ پر ٹھہر گیا، حکومتی ادارے اپنے اتنے بڑے علاقے کو ایک ساتھ مدد نہیں کر پا رہے تھے۔ عام لوگوں نے کمر بستہ ہو کر متاثرہ علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی اور لوگوں کی جان بچا کر محفوظ مقامات اور کیمپوں میں منتقل کیا اور اپنے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی لاج رکھی۔ پھر مستقل پانی میں رہنے کی وجہ سے اور گندگی کی وجہ سے مچھر اور مکھیوں کی افزائش ہوئی، جس سے لوگوں کے جانور مرنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو جلدی بیماری اور ہیضے کی وبا نے گھیر لیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بخار جیسی کیفیت بھی کبھی سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے لوگوں نے جانیں کھوئی۔ ڈاکٹرز اور میڈیکل کے لوگوں کے ساتھ عام لوگوں کے ساتھ مل کر اپنی خدمات کو رضاکارانہ طور پر پیش کر رہے تھے۔ ہمارا کیمپ جس جگہ لگا ہوا تھا کچھ خشکی تھی اور پھر ایک پٹی سی معلوم ہوتی تھی خشکی کی، پھر دور تک ایک گاؤں پانی میں تیرتا ہوا نظر آتا، پھر خشکی ہوتی، پھر دوسرا گاؤں آتا پانی میں۔ اس طرح دونوں گاؤں کے درمیان میں ہمارا کیمپ تھا جس میں ہم لوگوں کو ادویات اور کھانے پینے کی ضروری اشیاء جو ہے فراہم کر رہے تھے۔ ایک دن ایک لڑکی جو تقریباً 11 سال کی ہوگی، کئی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ساتھ 2 بلی کے بچے اور پیچھے پیچھے ایک کتا، اس طرح یہ قافلہ ہمارے کیمپ میں آیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بلی کے بچوں اور کتے کے لیے کوئی جانوروں کو ڈاکٹر مہیا کرو اور انہیں ادویات دی جائے کیونکہ وہ بخار میں مبتلا ہیں، اور بلی مر گئی ہے تو بچے بھوکے ہیں اور ان کی خوراک کا انتظام کیا جائے۔ خیر، جو کچھ بھی ہو سکا ہم نے ان کی مدد کی۔ پھر اس لڑکی سے پوچھا کہ بچے کہاں سے آئے ہیں اور یہ کتا کیوں تمہارے ساتھ ساتھ ہے اور اس طرح پھر رہا ہے، اور یہ تو آوارہ کتا ہے اور بھوکا بھی معلوم ہوتا ہے، تمہیں اس سے ڈر نہیں لگ رہا؟ بولی، اس کتے نے ہی تو ان بچوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ ہم نے پوچھا وہ کیسے؟ بولی، کل ہمارے جانور مر رہے تھے، آج کل ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ جب کوئی جانور مرنے والا ہوتا ہے تو ہمارے خاندان کے بڑے آدمی اسے ذبح کر دیتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو گوشت بانٹ دیتے ہیں جو اسے کسی نہ کسی طرح آگ پر سینک کر کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 3 دن سے میں اپنے گھر سے گوشت لے کر دوسرے گاؤں اپنی خالہ اور پھوپھی کو دینے جا رہی ہوں۔ یہ کتا میرے پیچھے پیچھے بھونکتا ہے، میں اسے بھی 1-2 بوٹی ڈال دیتی ہوں، مگر یہ اسے لے کر درختوں کی طرف چلا جاتا ہے۔
آج مجھے خیال آیا کہ یہ خود بیٹھ کر کیوں نہیں کھاتا، اور میرے ساتھ یہ سب میرے ساتھی بھی آئے۔ ہم سب کتے کے ساتھ ساتھ گئے تو معلوم ہوا کہ ایک پرانا درخت جو بہت بڑا تھا وہ گرا پڑا ہے اور اس کی جڑوں کے پاس ایک گڑھا سا ہو گیا۔ اس گڑھے میں نرم مٹی اور پھسلن والی مٹی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کتے نے ہمارے کپڑوں کو پکڑ پکڑ کر اس طرف اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ اس جگہ ہم جائیں۔ ہم سب بچے وہاں گئے، دیکھا تو گڑھے کے اندر ایک بلی مری ہوئی تھی اور یہ بچے وہاں موجود تھے۔ یہ کتا 3 دن سے مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے، مگر میں اسے 2 بوٹیاں دے کر ڈر کے مارے بھاگ جاتی تھی کہ یہ آوارہ کتا ہے اور گوشت لے کر بھی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں اسے اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو آج لے کر آئی اور ساتھ ساتھ چلنے کا کہا، تاکہ یہ بچے ہاتھوں میں پتھر لے کر میرے ساتھ چلیں اور میری حفاظت کریں۔ کچھ دیر کے بعد بچوں نے بلی کے دونوں بچوں کو زمین پر اتارا۔ جھٹ پٹ میں وہ آوارہ کتا